اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ 16th آڈیو ہے اس کتاب کا، 3 منٹ قیامت کے۔ اس میں یہ جناب کہتے ہیں باغ ہے بہشت کے بارے میں یہ مطلب بتاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر اور دوسری چیزیں جو ہو رہی تھی اس میں سے ایک یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرے کچھ ریلیٹیوز، خاندان والے، اور میں جنہیں جانتا تھا جو اس دنیا سے چلے گئے تھے، ان سے میں نے ملاقات کی وہاں پر، اور ان میں سے ایک شخص تھے میرے چاچا جو میرے انتقال کے وقت بھی میرے نزدیک موجود تھے۔ تو وہ وہاں پر آئے اور میں نے ان سے ملاقات کی، اور میں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا باغ ہے اور بہت ہی خوبصورت اور بیوٹیفل باغ ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کام کیا اپنی زندگی میں جس کی وجہ سے تمہیں یہ خاص باغ ملا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، جب میں اور آپ کے بابا چھوٹے تھے تب ہم دونوں یتیم ہو گئے تھے، ہمارے والد اس دنیا سے چل بسے تھے، اور ان کے جانے کے بعد ایک بہت بڑا باغ ہمارے حصے میں آیا تھا جو ہمیں ارث میں ملا تھا۔ اب کیونکہ ہم چھوٹے تھے تو ہم اس باغ میں کام نہیں کر سکتے تھے، نہیں کر پا رہے تھے، تو اسی لیے ہم نے کچھ افراد کو رکھا تھا کہ وہ اس باغ میں کام کریں، اور قرار یہ ہوا تھا کہ وہ جب باغ میں کام کریں گے اور اس کے فصل اگے گی اور اس کے جو میوے لگیں گے، فروٹس لگیں گے، یہ بیچیں گے اور اس کا پیسہ ہماری ماں کو دیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے بدمعاشی کی اور کچھ لوگوں نے آپس میں مل کر ایسے کچھ کام کیے اور ایسے کچھ کاغذات بنوائے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ باغ ہم سے ہڑپ لیا، اور پھر ہم اس باغ سے بے دخل ہو گئے۔ بعد میں ان لوگوں نے باغ کو آپس میں تقسیم کر لیا اور بیچ دیا۔ خیر، اس کا نتیجہ تو یہ ہوا کہ دنیا میں بھی وہ مشکلات میں مبتلا رہے اور عاقبت بخیر نہ ہو سکی ان کی، اور یہاں بھی وہ بڑی بڑی مشکلوں میں گرفتار ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ یتیم بچوں کا مال ہڑپ لیا تھا، اور کیونکہ انہوں نے ہمارا باغ وہاں ہڑپ لیا تھا تو اس کے بدلے میں ہمیں اس دنیا برزخی میں یہ باغ ملا ہے، اور انشاءاللہ خدا کی مدد سے روز قیامت ہمیں وہ اصلی باغ جو ہے، جو اس سے کئی گنا بہتر ہوگا، وہ ہمارے نصیب میں ہوگا۔ پھر انہوں نے اشارہ کیا ایک دروازے کی طرف جو اسی باغ کو لگ کر اور ایک باغ تھا، اور اس کا یہ دروازہ بند تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ باغ جو دیکھ رہے ہو جس کا دروازہ بند ہے، یہ تمہارے بابا کا باغ ہے، انشاءاللہ اس کا دروازہ جلدی ہی کھلنے والا ہے اور یہ تمہارے بابا کے نصیب میں آنے والا ہے۔ پھر ایسے ہی جب میں دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا باغ تھا، اور اس کی سرسبزی اور گرینری بے مثال تھی، یعنی ایسی گرینری میں نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی دیکھا نہیں تھا۔ تو میں وہ بس باغ کو دیکھ ہی رہا تھا اور بس میری آنکھیں اسی پہ ٹنگی ہوئی تھی، تب اچانک میں نے دیکھا کہ وہ باغ سارا کا سارا جل کر راکھ ہو گیا، اور یہ ہمارے رشتہ دار وہاں کھڑے ہوئے بڑی حسرت سے اس باغ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا، یہ اتنا اچھا باغ آپ کا کیسے جل گیا، کیا ہوا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا، میرا بیٹا، میں کیا بتاؤں، میرا بیٹا یہ مشکلات میرے سر پر لے کر آتا ہے، یہ میرے بیٹے کی وجہ سے یہ بلا ہے جو میرے سر پر آتی ہے۔ در حقیقت انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا وقف کیا تھا، اور یہ وقف کی بہت خیرات اور نیکیاں تھیں جس کی وجہ سے ان کو یہ باغ ملا تھا، لیکن ان کا بیٹا اس وقف کو لے کر کچھ ایسے کام انجام دیتا تھا جس کی وجہ سے وہ جو خیرات اور نیکیاں اور ثواب ان تک پہنچتا تھا وہ ایک مدت کے بعد جل جاتا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا اب کیا ہوگا، اب یہ سب تو جل گیا، پھر کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک بڑی مدت تک، جب تک یہ وقت کا استعمال ہوگا، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کا ثواب جمع ہوگا، تب پھر یہ باغ سرسبز ہوگا، اس میں ہریالی آئے گی اور گرینری آئے گی، مگر یہ کہ پھر میرے بیٹا کوئی ایسا کام انجام نہ دے جس کی وجہ سے پھر یہ سارا کا سارا باغ جل جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں جانتا تھا یہ وقف کی زمین کا ماجرا کیا تھا اور ان کا بیٹا کیا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے ان کا ثواب سارا کا سارا جل جاتا تھا، اس لیے میں نے اور آگے پوچھ تاچھ نہیں کی کیونکہ میں مطلب سمجھ گیا تھا۔ وہاں پر زمان اور مکان اصلاً مطرح نہیں ہے، وہاں پر زمان اور مکان کی محدودیت ہے ہی نہیں، تو جب بھی میں چاہوں، جہاں بھی میں چاہوں، بس صرف نیت کرنے سے پہنچ جاتا تھا۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ میرے چاچا کا ایک لڑکا جو
ایران عراق کی جنگ میں شہید ہو گیا تھا، چاہتا تھا اس سے ملاقات کروں۔ جیسے ہی دل میں میرے خیال آیا کہ دیکھوں کہ اسے کیا ثواب ملا ہے، فوراً میں ایک باغ میں پہنچ گیا، اور وہ باغ ایسا باغ تھا کہ میں اس کی صفات بیان ہی نہیں کر سکتا۔ آپ سوچیں، کوئی ایسا شخص جو نابینا ہے، اور میں اس نابینا شخص کو کوشش کروں یہ سمجھانے کی کہ لال کلر کیسا ہوتا ہے، یا ہرا کلر کیسا ہوتا ہے، یا پیلا کلر کیسا ہوتا ہے، یا ایک جھاڑ کیسا دکھتا ہے، یا ایک چڑیا کیسی دکھتی ہے، یا پھر کوئی بہت ہی خوبصورت فروٹ کا رنگ کیسا ہے، کیونکہ اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، آپ اسے کتنا بھی سمجھائیں گے سمجھ نہیں پائے گا۔ ویسے ہی اس باغ کی میں کتنی بھی صفتیں آپ کو بتاؤں، کتنی بھی تعریف کروں، کتنی بھی اس کے جزیات اور ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں، آپ اسے سمجھ ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ اس کے جیسی مثال اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تو اتنا خوبصورت اور اتنا بے انتہا زیبا باغ تھا کہ میں اس کی جتنی تعریف کروں اور جتنی صفاتیں بتاؤں، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اسے اصلاً سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ پھر میں یہ باغ میں وارد ہو گیا، انٹر ہو گیا، اور جیسے میں آگے بڑھنے لگا تو دیکھا کہ یہ باغ کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، اس کا انتہا دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور ہر جگہ سرسبزی تھی، اور یہاں پر ہر جگہ چمن اور نرم گھاس تھی، اتنی نرم گھاس تھی جیسے لگ رہا تھا کہ میں بس ابر پہ چل رہا ہوں۔ ہر جگہ بہت ہی خوبصورت گل، اور ان گلوں کے عطر سے سارا کا سارا باغ مہک رہا تھا، اور یہاں پر بہت ہی خوبصورت چڑیائیں تھیں جن کی چہچہاہٹ سے سارا کا سارا باغ گونج رہا۔ میں کچھ دیر اس باغ میں لیٹ گیا، اور اتنا نرم باغ اور اتنی نرم گھاس میں نے اپنی زندگی میں کبھی احساس نہیں کی تھی۔ پھر وہاں سے نہر کے بہنے کی آواز آ رہی تھی، میں اٹھ کر نہر کے پاس چلا گیا، دیکھا کہ وہاں کا پانی اتنا صاف اور شفاف ہے کہ مجھے نہر کا تہہ نظر آ رہا تھا، اور نہر کے اطراف کوئی گل آلودگی اور کیچڑ یہ کچھ نہیں تھا، بالکل صاف ستھری نہر بنا مٹی کے، جہاں میں آرام سے نہر کے کنارے ٹہل سکتا ہوں۔ پھر وہاں پر میں نے دیکھا کہ درختیں ہیں جس پہ بہت ہی رنگا رنگ میوے ہیں، اور میرا دل للچانے لگا کہ میں یہ میوے کھاؤں۔ تبھی میری نظر ایک خورما کے جھاڑ پر پڑتی ہے، اور تب میں نے سوچا کہ پتہ نہیں یہاں کا خورما کیسے ٹیسٹ کا ہوگا۔ تبھی اس خورما کے جھاڑ سے ایک خورما میری طرف آ گیا، اور میں نے یہ خورما کو کھا لیا۔ اس کی شیرینی کے بارے میں بیان نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، اس دنیا میں کبھی کوئی چیز بہت شیرین ہو جاتی ہے تو ہم دل زدے ہو جاتے ہیں، وہ شیرینی سے ہم تھوڑا تنگ آ جاتے ہیں، ناراحت ہو جاتے ہیں کہ بہت میٹھا ہے، ہم اسے برداشت نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ شیرینی ایسی تھی کہ میں اس کا بیان نہیں کر سکتا۔ پھر نہر کے اس طرف ایک بہت بڑا قصر تھا، یعنی کیسل تھا یا مینشن تھا، جو بالکل سفید سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا، اور وہ سنگ مرمر بھی ایسا تھا کہ بس نورانی تھا، اس سے نور ہی نور نکل رہا تھا۔ اس کی تشبیہ کسی چیز سے نہیں کی جا سکتی، صرف کہہ سکتا ہوں کہ بچپن میں کارٹون میں ہم جو وہ برف کے بنے ہوئے گھر دیکھتے تھے جو ایک دم شفاف اور نورانی لگتے تھے، بالکل اسی طرح تھا، بلکہ اس سے بھی کئی بہتر۔ چاہتا تھا جلد سے جلد اس قصر میں جاؤں اور اپنے دوست سے ملاقات کروں، تو وہاں پر جو برج تھا، پل تھا، اس سے جانا چاہتا تھا۔ اچانک میرے دل میں احساس آیا کہ میں تو پانی پر سے بھی چل کر جا سکتا ہوں، اور میں وہاں پر پانی پر سے چل کر نہر کے اس طرف پہنچ گیا، اور تیزی سے اپنے دوست کے قصر کی طرف بڑھنے لگا۔ پھر میں اپنے دوست سے ملا اور اس سے بات کرنے لگا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ جانتے ہو ہمارے یہاں پر ہمسائے اور نیبرز کون ہیں؟ یہاں پر اہل البیت ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے نیبرز جو ہے اہل البیت علیہ السلام ہے، ہم جب چاہیں جا کر ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، ہم جب چاہیں ان کے خدمت میں حاضر ہو کر ان سے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ یہ برزخ کی دنیا کا سب سے بڑی نعمت ہے جو ہمیں دی گئی ہے کہ ہم اہل البیت کے زمرے میں ہیں اور ان کے نیبرہڈ میں ہیں۔ حتیٰ اگر ہم چاہیں ہمارے دوستوں سے ملاقات کریں جو شہید ہو چکے ہیں، تو ہم ان سے بھی جا کر ملاقات کر سکتے ہیں، اور ہمارے خانوادے اور خاندان والوں سے جا کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا لطف ہے خدا کا ہم شہداء پر اس دنیا برزخ میں۔ اس طرح سے وہ بہشت کے باغوں کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے بارے میں مطالب بتاتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب اگلے درس میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے التماس سے دعا، خدا حافظ۔